بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء وسند المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأمجدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. تقدس معاك حضرت پیرانی ماں صاحبہ خبرہ، برادران محترم، سامعین، پس پردہ سماعت فرمانے والی خواتین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، فیضان رمضان شباب پر ہے اور ہم اسے سمیٹ رہے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، ساری زندگی کا لب لباب اگر عبادات جس کو کہا گیا ہے، یعنی تخلیق انسانی کا جو مقصد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انس اور جن کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ یعبدون کی تفسیر یعرفون سے کی گئی ہے، یعنی انس اور جن کو پیدا رب کی شناخت اور معرفت کے لیے کی گئی ہے۔ یعنی ہماری مقصد تخلیق یہ ہے، ہم کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ہم اپنی پیدائش کے مقصد کو حاصل کریں، اور وہ مقصد ہے معرفت رب کردگار۔ اب دیکھیے، اس معرفت کے لیے جو طریقہ کار بتلایا گیا ہے، جو اس کے اسٹیجز بتائے گئے ہیں، جو کس طریقے سے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، وہی بتایا جا رہا ہے۔ ہر مرحلے میں وہی چیز ہے۔ پیدائش ہوتی ہے، شعور کی زندگی آتی ہے، آنکھوں کے سامنے ہر چیز عیاں ہوتی ہے، ہر چھوٹی اور بڑی چیز، ساری چیزیں ہمارے سامنے رہتی ہیں، اور ہر چیز سے ہم کو رسائی حاصل کرنا ہے رب کے عرفان کی، رب کی شناخت کی۔ اگر ان چیزوں سے حاصل ہو جائے تو فبیہا، ورنہ آنے والے جو دور رہیں گے اس دور میں اس کی تلافی کر لی جائے، اس دور میں اس کی تلافی کی جائے۔ بہرحال یہ رمضان اسی تلافی کا مہینہ ہے۔
جو ہم نے زندگی کے اتنے طویل سفر میں جس چیز کو ہم نے حاصل نہیں کیا، ہم اس کو اس مختصر سے وقفے میں ہم اس کی تلافی پوری کر لیں۔ تو کس طریقے سے یہ رمضان کی آمد ہوتی ہے، تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آمد رمضان کے ساتھ ہی ہم روزے میں آ جاتے ہیں۔ جو ہی چاند دکھا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، تم نے چاند دیکھا، روزہ رکھو اور افطار کرو چاند دیکھ کر، یعنی چاند دیکھ کر آغاز رمضان کرو، چاند دیکھ کر عید الفطر مناؤ۔ یہ حکم ہوا۔ لیکن دوستو، ہر آیت کریمہ ہو یا حدیث نبوی ہو، اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک ایک آیت کے کہا جاتا ہے کہ 70 بطون ہیں، بعض نے اس سے زیادہ بھی تعداد بتائی ہے۔ یعنی جس کا مبلغ علم جتنا ہوگا، جتنا مبلغ علم ہوگا، اس گہرائی میں جا کر وہ اس کے مفہوم کو، اس کے مقصد کو حاصل کرے گا۔ ہم وہ مبلغ علم کے حامل نہیں ہیں، لیکن جو مبادیات ہیں، جو ضروریات ہیں، ہم کو وہ سمجھنا اشد ضروری ہے۔ خالی اگر لفظ کے ترجمے کے ساتھ اگر ہم قرآن کو محدود کر دیں تو یہ حق ادا نہیں ہوگا قرآن کا۔ یہ قرآن کا مقصود ہم کو نہیں ملے گا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جب اللہ کا کلام ہے تو اس کا مقصود بھی اتنا اعلیٰ و ارفع ہے، اس کا میسج بھی اتنا عظیم ہے، تو اس میسج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میسج کو جب تک نہیں سمجھائے جائے کوئی چیز کارآمد نہیں ہے۔ دیکھیے، 2 چیزیں بتا دیتا ہوں، یعنی انسان کی زندگی میں 2 چیزوں سے انسان کو سابقہ پڑتا ہے، ایک خیر ہے، ایک شر ہے۔ ایک خیر ہے اور ایک شر ہے۔ خیر کو، اچھائی کو خیر کہتے ہیں، اور برائی کو شر کہتے ہیں۔ برائی کو شر کہتے ہیں۔ تو اب اسی خیر کو اس قدر میں بتایا جا رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی جس اچھائی کا تم کو حکم دیا گیا ہے، وہ قدر کی رات 1000 مہینوں کی خیر کو ایک طرف رکھو، تمہیں قدر کی رات مل جائے تو وہ ایک رات تمہارے لیے بہتر ہے، کافی ہے۔ تو یہاں خیر بتایا گیا ہے کہ قدر کی ایک رات ہے، لیکن ہزاروں مہینے سے زیادہ اچھائیاں اپنے اندر سمے ہوئے ہیں، اپنے اندر خیر سمیٹی ہوئی ہے۔ تو اب خیر اور شر کا جو پہلو ہے، تو دوستو بہت آسان پہلو ہے، بہت آسان پہلو ہے۔ خیر کس کو کہتے ہیں، شر کس کو کہتے ہیں؟ شر برائی کو کہتے ہیں۔ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب خیر ہے۔ اب شرک، کفر، بت پرستی، جھوٹ، غیبت، زنا، یہ سارے کے سارے شر ہیں۔ یعنی ایک اچھائی ہے تو ایک برائی ہے، تو اچھائی میں ہم ان چیزوں کو لیتے ہیں، برائی کو ان چیزوں میں لیتے ہیں۔ یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور یہی شریعت مطہرہ کا نقطۂ نظر ہے۔ لیکن جب اسی خیر اور اسی شر کو ہم اور آگے کے پہلو میں جا کر دیکھتے ہیں، خیر کس کو کہیں گے، شر کس کو کہیں گے، خیر کس کو کہیں گے اور شر کس کو کہیں گے، تو اس نقطۂ نظر کو جب ہم تھوڑا ڈیپ میں جا کر دیکھتے ہیں، اور ہم اولیاء اللہ اور عارفین کی زندگی کو ٹٹولتے ہیں، ان کے پاس خیر کیا تھا، شر کیا تھا، تو دوستو ان کے پاس خیر جہاں یافت حق ہو جائے وہ خیر ہے، جہاں اس یافت سے محرومی ہو وہ شر ہے۔ جہاں حق کا وجود تم پا رہے ہو،
حق کو جہاں تم مقدم رکھ رہے ہو وہ عمل خیر ہے، اور جہاں حق کو مؤخر کر کے تم آگے بڑھ رہے ہو تو یہ شر ہے. یعنی حق کو پانا خیر اور حق کو نہ پانا شر. اب پانا نہ پانا، اب اس میں خیر میں تم ہر عمل جو تم حق کو پا کر کرتے ہو دوستو وہ خیر ہے. اور تم بڑے بڑے عمل بظاہر تم سمجھ رہے ہو ہم نیک کام کر رہے ہیں، ہم نیک کام کر رہے ہیں. دوستو اگر حق نہیں ہے، تمہارا حق تم کو نہیں مل رہا ہے تو وہ عمل تمہارے لیے شر ہے. وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. سب سے بڑی بات نماز ہے، لیکن یہی نماز جب حق کی محرومی کے ساتھ تم ادا کر رہے ہیں تو فرمایا جا رہا ہے ویل ہے ایسے مصلیوں کے لیے جو حقیقت نماز سے بے بہرا ہیں. کیوں؟ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہاں ان کو خیر نہیں مل رہا ہے. خیر اس لیے نہیں مل رہا ہے کہ وہاں یافت نہیں ہے ان کے، انہوں حق کو وہاں پا نہیں رہے ہیں. اس لیے نہ پانے کی وجہ سے نماز کا وزر بوجھ، وہ نماز بوجھ باری ہو گئی ہے ان کے لیے. خیر نماز سے زیادہ کیا خیر ہو سکتا ہے؟ لیکن حق نہ ہونے کی وجہ سے وہی نماز بارے گراں ہو رہی ہے. اب دیکھیے اس کے بعد نماز کے بعد جو روزہ آتا ہے تو روزے کا آتا ہے. روزہ رہے ہیں، صبح اٹھ رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، دن بھر نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، نہ نفسانی خواہشات کی تکمیل ہو رہی ہے. لیکن دوستو کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ رب صائم، کتنے روزے دار ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا ہے. کیا مطلب؟ روزہ رکھا، سحری بھی کر رہا، نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے نہ نفسانی خواہشات کی تکمیل کر رہا ہے، سارے امور حسب شرع ادا ہو رہے ہیں. لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ تو مقصد کیا ہو رہا ہے کہ یہاں اس روزے میں وہ روزہ خیر سے محروم ہے، وہ روزہ خیر سے محروم ہے. تو روزے میں اگر خیر چاہتے ہیں، نمازوں میں خیر چاہتے ہیں، حج کی ادائی میں خیر چاہتے ہیں، تو دوستو خیر کے پہلو اور شر کے پہلو کو آپ کو بتا دیا. شر کیا ہے، خیر کیا ہے. خیر ہر عمل خیر ہے جہاں یافت ہو، جہاں حق مقدم ہو. جب یافت ہو جائے گی اور حق مقدم ہو جائے گا تو تمہارا ہر کام خیر ہی خیر، خیر ہی خیر ہے. اسی خیر کو سورہ قدر میں بتایا جا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اے مسلمانوں، قدر جو ہے نا، قدر کو ہے کیا ہے؟ جب قدر مل جائے گی، قدر کون؟ حق اگر تم کو مل جائے گا، حق کی یاد تم کو ہو جائے گی، تم باطنی پہلوؤں پہ تمہاری نگاہ جم جائے گی. لیلۃ القدر جو باطنی کون ہے؟ ذرا سب چیزیں پردے میں ہیں، پردہ ہٹاؤ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آنکھوں سے ذرا سا پردہ ہٹاؤ، تم کو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو اس چیز کو بتا رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اگر اس خیر کی طرف تمہاری نظر آ جائے دوستو، شمعون کی 500 سال عمر تھی ہوگی، شمعون کی 500 سال عمر تھی ہوگی. دن میں جہاد کرتا اور عبادت کرتا، رات میں قیام کرتا، دن میں روزہ رکھتا اور عبادت کرتا. جناب حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنی اسرائیلی دور کے اللہ کے ولی ہیں، اللہ ان کے مدارج کو بلند فرمائے. تو جناب حضرت شمعون کی شخصیت 500 طویل عمر تھی. مصروفیت کیا تھے، مشاغل کیا تھے؟ دن میں اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے، نمازیں پڑھتے، رات میں قیام کرتے، دن میں روزہ رکھتے،
یہ مصروفیت تھی. ان کا تذکرہ ہوا اللہ کے صحابہ کے درمیان میں ہوا. اللہ کے رسول نے نہیں کہا ان سے جناب شمول کا تذکرہ صحابہ کے درمیان میں چھڑ رہا ہے. اور ان کے منہ میں پانی آیا کہ دیکھو بھائی کتنی طویل عمر تھی, کیسی عمر گزار رہے, شخصیت کی مشغولیت تھی, ان کی مصروفیات تھی, پانی منہ میں آیا. تو حضرت جبرائیل کے ذریعے بارگاہ الوہیت سے آیت کریمہ نازل ہوتی ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اے میرے حبیب کی امتیو, تم کو میں جہاں خیر کا منبع ہے وہ منبع تم کو بتایا جا رہا ہے. یہ منبع خیر کا سابق میں بہت محدود تھا, انبیاء تک یہ چیز محدود تھی. یہ چیز اللہ ماشاء اللہ, اللہ ماشاء اللہ. تو یہ جو خیر کا پہلو ہے نا, اے میرے حبیب کی امتیو, ہم نے اس خیر کو تمہارے لیے عیاں کر دیا ہے. تمہارے لیے اس خیر کو ہم نے ایسا سے معمولی حجاب میں یہ خیر تمہارے لیے ہے, معمولی پردہ ڈھکا ہوا اس خیر پہ, تھوڑا ہٹا دو. اب دیکھو تمہارا ہر عمل خیر ہی خیر ہے. کسی کی 1000 سال عمر ہو جان دو, لیکن وہ خیر کے اوپر تمہاری نگاہ آ جائے تو وہ ساری وہ لمحہ تمہارے لیے وہ 1000 سال سے بھاری ہے. وہ لمحہ وہ 1000 سال سے تمہارے اوپر تمہارے لیے بھاری ہے, زیادہ اجر سمجھ والا. کیوں کہ اس میں خیر ہے. اگر یہ نہیں ہے تو وہ شر ہے. شر اور خیر کا اتنا ہی پہلو ہے, بہت زیادہ ڈیپ میں آنا نہیں. جو صادق ہوتا ہے, جو عارف ہوتا ہے, کیا وہ کبھی شراب پی سکتا ہے؟ کیا وہ کبھی نماز چھوڑ سکتا ہے؟ کیا وہ کوئی اور گناہ کر سکتا ہے؟ نہیں. اب اس کا گناہ کیا ہے, اس کی نیکی کیا ہے؟ اس کا گناہ یہ ہے کہ اس خیر کو فراموش کرنا گناہ ہے, اس خیر کو نظر انداز کرنا گناہ ہے. وہ جب وہ نظر سے اوجھل ہو گیا, خیر اگر نظر سے اوجھل ہو جائے تو تم نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو تمہاری نماز حسنات والی نہیں ہے. تو حاضرین محترم, لیلۃ القدر یہی اسی کا نام لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر اسی کا نام ہے. تلاش کس کو کرنے کا حکم دیا گیا؟ کیسے تلاش کرو؟ کیا کوئی ہیولا ہے؟ کیا کوئی مرائی چیز ہے؟ کیا کوئی چیز حجم والی ہے ڈھونڈ کر ہاتھ میں لے لیا سنبھال لیا جا سکتا ہے؟ اور حضور کے الفاظ ہے تحرو. تحرو کا تعلق تمہاری فکر سے ہے, تمہاری سوچ سے ہے, تمہارے بطون سے ہے. تو کس کو تلاش کرنا ہے؟ جب اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے تو دوستوں تلاش کرنے کے بعد یقیناً وہ چیز ملنے والی ہے, ملنے والی ہے. کیوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ڈھونڈو. ہمارا اتنا ہی کام ہے ہم صرف ڈھونڈتے جائیں, ہمارا اتنا ہی کام ہے ہم تلاش کرتے جائیں, ہمارا اتنا ہی کام ہے کہ ہم جستجو میں ہمیشہ مگن رہیں. ہم جستجو میں مگن رہیں. جستجو میں مگن رہیے, آپ کو اس سے سرفرازی ہو جائے گی. مل جائے گا, مل جائے گا. کیوں کہ خیر اور شر کو ہم نے سمجھ گیا ہے. خیر اسی کو کہیں گے جہاں انہوں ہیں اور مسلح پر ہیں اور انہوں نہیں ہیں, تو ہم اس کو خیر کی فہرست میں سے نکال دیں گے. خیر کی فہرست میں سے نکال دیں گے, شر میں ہم اس کو داخل کر دیں گے. تو دوستوں اسی خیر کو سمجھنا کے لیے, اسی خیر کو تلاش کرنا, اسی خیر کو پانا, یہی یافت قدر ہے. اسی کا حکم دیا گیا. اب اس کو کیسا حاصل سے کرنا؟ لمبی عمر چاہیے, آسان بات نہیں ہے اس کو کسا پا لیا جائے. ایک لمبی عمر درکار ہے, اور سب سے پہلے اس کے لیے کسی عارف کی صحبت ضروری ہے. عارف مل جائے تو بیڑا پار, عارف نہ ملے 1000 سال کی زندگی ہو, کوئی افسوس سے کچھ حاصل نہیں. تو پہلے کام تحرو سے پہلے
ہمارے کو اس کے اصول سمجھنا ہے، اس کے اصول سمجھنا ہے. نہ سمجھے تو بھی کریے. ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھا ہے، اللہ کے رسول نے ایسی ہی نمازیں پڑھی. ہم اعتکاف کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اعتکاف فرمایا ہے اور ہم کو حکم دیا. ہم روزہ رکھ رہے ہیں اسی لیے ایسے ہی روزہ رکھ رہے ہیں جیسا اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا ہے. ایک وقت سحری ہے، اس کے بعد روزے کا آغاز سے اختتام تک کا ایک وقت ہے، اس میں یہ کرنا ہے، اس میں یہ نہیں کرنا ہے. ہم یہ کر رہے ہیں دوستوں، یقیناً یہ اجر والا ہے، اجر والا ہے، اجر والا ہے، ثواب ملے گا. لیکن اس ثواب سے زیادہ اس کا مقصود اور کچھ ہے، اس کا مقصود اور کچھ ہے. صرف روزے کا اجر ثواب ہی نہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ بتایا جا رہا ہے. ایسے اس لیے روزہ رکھایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو. تقوی کی صفت کے لیے تم کو روزہ رکھایا جا رہا ہے. روزے کا مقصود کیا ہے؟ مقصود روزہ یہ ہے کہ تقوی تمہارے اندر اجاگر ہو جائے. تقوی کیا ہے؟ یہ بگننگ سیڑھی ہے. مومن پہلے مسلمان، مومن، متقی، ولی، قطب، اوتاد، غوث، یہ درجے ہیں. تو اس درجے کا سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ ولایت کا باب الداخلہ نہیں، اس سے پہلے کا حصہ. یہ اس کے بغیر آپ کو ولایت نہیں مل سکتی. تو اس کے لیے آپ کو تقویٰ بتایا جا رہا ہے اور اس تقوی کے لیے آپ کو روزہ رکھا گیا. کیسا روزہ ہو؟ وہ روزہ بھوک پیاس والا نہیں، بھوک پیاس والا روزہ نہیں ہونا. روزے کے معنی کیا ہے؟ صام یصوم، رکنا. کس سے رکنا؟ کھانے پینے سے تو رکنا ہی رکنا ہے بھائی، کوئی بات ہی نہیں ہے. روزے کا تصور ہی نہیں کھانے پینے کے علاوہ. لیکن کس سے رکنا؟ جب ذرا ہم یہ زمرے سے کے اندر آئیں گے معلوم ہوگا میاں تیرا روزہ اس چیز سے تو غیر اللہ سے رک جا. بس غیر اللہ سے رک جا. تیری نگاہ، تیری فکر، تیری سوچ، تیرے سامنے، تیرے پیچھے، تیرے اوپر، تیرے نیچے، تیرے سیدھی جانب، تیرے بائیں جانب، سوائے حق کے کچھ نہ ہو. یہاں کدھر سے بھی غیر کو آنے مت دے. ادھر سے بھی غیر کو تو ہر طرف سے غیر کے لیے تو سدباب کر دے. غیر کو آنے کے لیے تو پورے دروازے بند کر دے. جب تیرے سب دروازے بند ہو جائیں گے تو دوستو اب تیرا شمار یہ روزہ تیرے کو تقوی میں داخل کرے گا. یہی روزہ تیرے کو متقی بنائے گا. لعلکم تتقون. لعلکم کے معنی کیا ہے؟ شاید کہ نہیں، یقیناً. یقیناً کے معنی آئیں گے جب قرآن میں اگر اللہ کا لفظ آیا تو. قرآن میں جب اللہ کا لفظ آتا ہے تو یقین کے معنی آتے ہیں. فرمائیں یقیناً یقیناً تو متقی بن جاؤ گے. متقی بننے کے لیے غیر اللہ سے اپنے روزے کو پاک کرنا ہے، دوئی سے آپ کے روزے کو پاک کرنا ہے، خیریت کے شائبے سے آپ کے روزے کو پاک کرنا ہے. جب روزہ ایسا ہوگا تو دوستو وہ روزہ ہوگا، وہ روزہ خیر کا روزہ ہوگا. وہ روزہ ہے لیکن شرط رب سائن، حضور نے کہا بھوک پیاس سے کچھ نہیں ملے گا. تو خیر اس کو کہیں گے، شر اس کو کہیں گے. جب یہ خیر کا کنسپٹ سمجھ میں آ جائے گا، جب خیر کا کنسپٹ سمجھ میں آ جائے گا تو دوستو اب بتائیے، اب آپ کے لیے 1000 مہینے کیا ہے؟ خیر مبالغہ ہے. کئی ہزار، لاکھوں ہزار مہینے بھی ایک طرف تمہارے لیے لمحے خیر، جس میں معیت ہو، جس میں وصل ہو، جس میں مشاہدہ ہو، جس میں یافت ہو، وہ لمحہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. وہ لمحہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. اس لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ مقولہ ہے فکر ساعت خیر من 1000 سنۃ. یعنی 1000 سالہ جو عبادت تھے نا، وہ عبادت رائے گاہ ہیں. اگر کسی کو ایک لمحہ میسر ہو جائے کہ اس لمحے میں فکر خیر اس کے ساتھ جڑ جائے، فکر اگر خیر کے ساتھ جڑ جائے تو 1000 سالہ عبادت
ہزار تعالیٰ اس کے مجاہدے سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور ایک لمحہ جو فکر خیر کے اصول کے ساتھ جو فکر ایک لمحہ گزرے گا وہ ان پر حاوی ہو جائے گا۔ تو اتنا ہی مفہوم ہے، یہی مقصد ہے۔ اسی خیر کو ڈھونڈنے کا نام شب قدر ہے، اسی کو ڈھونڈنے کا حضور نے حکم دیا، حضور نے حکم دیا، پھر خصوصاً مہینے کے ساتھ مخصوص کیا۔ کیوں کہ مہینہ بھی انہیں ہے، رات بھی انہیں ہے، سیکنڈ بھی انہیں ہے، ہر چیز انہیں ہے، ہر چیز انہیں ہے۔ لیکن یہ مہینہ جو رمضان مبارک کا ہے، ان کی فریادیاں ہر وقت عروج پہ ہے، روزانہ آسمان دنیا پیچھے ہو یہیں ہے، رمضان ہو کہ شوال ہو، اللہ ہم کو دعوت دے رہے ہیں، آؤ آؤ آؤ۔ لیکن یہ مہینے میں کیا ہے، ہم اپنے آپ کو سیٹ کر کے رکھیں، ہم اپنے آپ کو سیٹ کر کے رکھیں۔ حضور نے ایک تربیت کے لیے مہینہ بتایا ہے، ماہ رمضان صرف تربیت کا مہینہ ہے، سالک کے لیے ماہ رمضان صرف تربیت کا مہینہ ہے، ورنہ زندگی بھر کیا شوال رمضان سے ہٹ کے ہے؟ شوال ہمارے باوا کی جاگیر ہے، شوال بھی انہیں، ذوالقعدہ بھی انہیں، سب انہیں چنا ہے۔ لیکن یہاں ٹرین ہو جاؤ تو اسی طریقے سے شوال بھی تمہارا گزرے، اسی طریقے سے تمہارا ذوالقعدہ بھی گزرے، ذوالحجہ بھی گزرے، سارے مہینے اسی کے اقتدار میں گزرے۔ اسی لیے ہر شب قدر است اگر قدر بدانی، اللہ کے ولی نے کہا، درست کہا، ہر شب قدر است اگر قدر بدانی، اگر اے صالح تجھ کو معلوم ہو جائے قدر کی حقیقت کو، تو اگر پا لے قدر کی منزلت کو، اگر تو جان لے تو تیرے لیے ہر رات شب قدر ہے، ہر رات تیرے لیے شب قدر ہے۔ شب قدر ہمارے لیے لمیٹڈ نہیں ہے، لیکن پانا یہاں ہے، اس کی آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے، اس لیے کیا کرے، پہلے پورے مہینے کو روزے یکم کے ساتھ آپ کو روزہ رکھا دیے، کیوں کہ آپ کو یہاں پر تقویٰ کی دہلیز میں آپ کو لا رہے ہیں، تقوی میں آپ کو امپرومنٹ ہو رہا ہے، یکم رمضان سے تقوی کی طرف آپ آ رہے ہیں، ہلو 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 اس میں امپرومنٹ ہو رہا ہے، ایک اشرا ہو گیا، ایک امپرومنٹ کا ایک پیریڈ میں کمپلیٹ، ایک کورس کمپلیٹ ہوا، پھر دوسرا اشرا آیا اور ایک کورس میں آپ کو داخل کر دیا۔ جب 2 اشرے میں آپ پرفیکٹ ہو گئے تو دوستو اب آپ کو تیسرے اشرے میں اب آپ تیار ہیں، آپ کی ٹریننگ تک ہو چکی ہے، آپ کو تیسرے اشرے میں بول رہے ہیں میاں اب گھر کا سب چھوڑ دو، بیوی بچوں کو سب کچھ چھوڑو، دنیاوی علائق اور کاروبار کو سب کو دھرے کے دھرے رکھ دو، رکھو، سب کچھ چھوڑ دو، اور چھوڑ کے جاؤ کسی مسجد کے اندر بند ہو جاؤ، اعتکاف کرو۔ کیوں؟ ایکم سے تم کو نہیں ملی وہ خیر، دوسرے شہر میں تم کو خیر نہیں پا سکے، تم سب چھڑا کے اپنوں کو خالص مکمل تمہاری دماغ اور فکر کی یکسوئی کرتے ہوئے تم کو مسجد میں معتکف رہنے کا حکم دیا گیا، مسجد سے تم کو جوڑ دیا گیا، جوڑ کے ساری چیزوں کو تمہاں سے علائق وہاں سے دور کر دیا گیا۔ تو دوستو یہ خیر ہے، اگر مل جائے ہر عمل اس کو مقدم رکھ کے ہو رہا ہے تو وہ عمل خیر ہے، اور اس کو موقر رکھیں، انہیں کہا کی اور تم یوگا پہ یوگا کر رہے ہیں، ڈنڈ بیٹھا کر رہے ہیں، تو کوئی خیر کے جملے میں نہیں آئے گا۔ تو ان چیزوں کو سمجھیے، سمجھنے کا نام ہے، صرف سمجھنے کا نام ہے، بات سمجھ میں آ جائے تو دیکھتے جائیے آپ کیا کیجیے۔ تو روزہ ایسا ہو، جب روزہ ایسا ہوگا تو جا کے آپ کو اعتکاف بیٹھنا ہے، جب اعتکاف بیٹھیں گے تو آپ کو ڈھونڈنا ہے، ڈھونڈیں گے تو آپ کو یقیناً ملنا ہی ملنا ہے، کیسا نہیں ملے گی؟ اللہ کے رسول نے حکم دیا ڈھونڈو، جب اللہ کے رسول نے ڈھونڈنے کا حکم دیا تو یقیناً ملنے والی چیز ہے، وہ ملنے والی چیز ہے، یقیناً ملنے والی چیز ہے، اور یہ اللہ کو ملی ہے، ہم کو بھی ملتی، کیوں کہ ہم انہی کے نقش قدم پہ ہیں، انہی کے نقش قدم پہ، جہاں ان کا قدم ہے وہاں ہماری پیشانی ہے، جب ہماری پیشانی ہوگی تو یقیناً سرفرازی بھی ہے ہم کو،
सरफराजी भी है। जब कदर मिल जाए तो क्या कहना, कदर मिल जाए तो क्या कहना, सारी दुनिया हेच है अगर किसी को कदर मैसर आ जाए। और जब कदर मैसर आ जाए तो ये अब तुमसे जुदा होने वाली नहीं है, ये तुमसे ख़त्म होने वाली नहीं है, इसके समरात तुमसे अलग होने वाले नहीं है। अब कदर मिल जाए तो अब कदर मौक़ती नहीं रही, अबदुल आबाद आपको कदर मिली है। अब उसी कदर के साथ आपकी ज़िंदगी शाद व फराह हो जाएगी, उसी कदर के साथ आपकी मौत होगी, उसी कदर के साथ आपकी खबर में नूर आया होगा। जब कदर मिल जाए तो उसकी खबर क्या होगी, उसका हशर क्या होगा, उसका हशर क्या होगा। अब उसके बाद उसके मदारिस क्या होगी, क्योंकि वो कदर वाला है, वो कदर वाला है। क्यों, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही के ज़ुमरे वाला नहीं है वो तो अल्लाह की कदर व कीमत को जानने वाला है। वो है कहाँ, उन्हें अपनी तलाश करके कामयाब भी हो गया, वो अपनी तलाश करके कामयाब हो गया। इसीलिए एक बुजुर्ग फरमाते हैं, हज़रत वाली साहब क़िबला अल्लाह उनके पर पे अनवार की बारिश को अच्छा पर फरमाए। आप एक शेर फरमाते हैं, मजालिस शरीफा में चलते फिरते उठते बैठते फरमाते थे। हज़रत का शेर आज की इस मौजू के लिए बड़ा माना खैर है, बड़ा हमारे लिए मंजिल को पहुँचने के लिए होगा। बरसों रहे ख़राब, रसूलुल्लाह फरमाते थे, बरसों रहे ख़राब तलाश खुदा में। हाँ, क्या मिसरा ऊपर क्या है, बरसों रहे खराब तलाश यार में, तलाश खुदा, बरसों रहे ख़राब तलाश अपनी न की तलाश। हज़रत की फरमाते, अपनी न की तलाश मगर चूक ये हुई, अपनी न की तलाश मगर चूक ये हुई, बरसों रहे ख़राब तलाश खुदा में, तलाश खुदा में हम अपनी न की तलाश। तो दोस्तों तलाश अपनी करो, अपनी तलाश करो, यही तलाश का हुक्म है। इत्तिकाफ में इसी की तलाश का, आपको इसी तलाश के लिए आपको मस्जिद में आपको लाके मुतकिफ कर दिया गया, आपके सहारे पर शराइत इसीलिए लगा दिए गए कि आप अपनी तलाश करो। अपनी न की तलाश मगर चूक यही हुई, अपनी नहीं करें हम तलाश, वो डंडोरा इधर उधर ढूंढते फिर रहे, इधर उधर हम ढूंढते फिर रहे, हम कहीं इधर कहीं उधर कहीं उधर ढूंढ रहे हैं। तो रे मियाँ काम ये करो तो तुम पहले अपनी तलाश करो। बरसों रहे ख़राब तलाश खुदा में, हम ख़राब किसको कहते हैं, गंदगी को नहीं बोलते, बल्कि ख़राब कहते हैं वीरानों को। हमने वीरानों में उसको तलाश करें। बरसों रहे ख़राब तलाश खुदा में, हम उसको बरसों उम्र की पूरी उम्र गुजार दिए, हम वीरानों में ढूंढते फिर रहे हैं उसको। वीरानों में मिलेगा वो, वीरानों में नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा, तुम अपना ही सर्च करो, तुम अपनी तलाश करो, तुम अपने अंदर देखो, टटोलो, कहाँ है उन्हें, तुम्हारे अंदर ही है, उन्हें तुम्हारे अंदर ही है। कहाँ, मैंने बोल रहा हूँ, उन्होंने बोल रही, नहनु अक़रब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारी शहरत बहुत दूर है मियाँ, उससे भी नज़दीक उन्हें है। पता मिल गया, पता मिल गया आप कहाँ हो, शहरत से भी नज़दीक है। जब शहरत से नज़दीक है तो उसी को ढूंढने के लिए तुमको आज ये कदर में मुतकिफ कर दिया गया, उसी को ढूंढने के लिए। अपनी न की तलाश मगर जो की होगी, अरे हम उसको तलाश अपने में नहीं कर रहे, जबकि उसका वायदा ये है, उसका इरशाद ये है, उसका फरमान ये है कि हम शहरत से भी नज़दीक तुम्हारे पास है। जब वो हमारे इतने नज़दीक हैं तो दोस्तों हम सब कर रहे हैं, उनको जो काम करने का है नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये काम खैर है, सारे काम शर है, सारे के सारे काम जो अंजाम कर रहे हैं सारे के सारे शर है। क्यों, असल काम ये है, खैर ये है, इसी खैर को लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये खैर कर मिल जाए तो सारी जिंदगी सारी दुनिया
آدم سے آج تک یا آدم سے قیامت تک کہیے وہ سب ایک لہجے میں ہے، اور یہ خیر اگر مل جائے تو ان سب پر وہ حاوی ہے، ان سب پر وہ حاوی ہے. اور خیر اسی کو کہیں گے جہاں انہوں ہو، جہاں ان کے ساتھ کام ہو، جہاں ان کو فائل کر دو، ان کو مقدم کرو. جب انہوں مقدم ہو جائیں گے تو تم مؤخر. جب انہوں کر رہی خیرش خیر خیرش خیر خیرش خیر خیر، اس بس اتنا ہی کنسپٹ ہے خیر کا آوشک. تو اس خیر کو سمجھیے اور کیجیے. تلاش کچھ اور مت کیجیے. تلاش کوئی اور چیز کرے تو ملنے والی نہیں ہے. تلاش وہی چیز ملے گی جس کو تم نے گنوایا ہے. جو چیز تمہارے پاس سے اچک کر گئی ہے اس کو تلاش کرو. اور کیا اچک کر گئی؟ تم نے کس کو بھول گیا؟ کس کو فراموش کیے؟ تم کس کو دور کر دیے؟ جو سب سے نزدیک ہے تم اس کو دور کر دیے. اب اس کو ڈھونڈ کے بلا لو، منوا لو، اس کو راضی کر لو. اس کو راضی کرنا کیسا ہے؟ متقی بننا پڑتا. جب تک تم متقی نہیں بنیں گے تم اس کو راضی نہیں کر سکتے. متقی بن گئے تو اب راضی ہو جائے گا تمہارے ساتھ. متقی ہونے کے بعد اب یہاں سے تمہارے مدارج میں قرب میں. مدارج کیا ہے؟ مدارج کی فکر نہیں ہے ہم کو. ہم صرف قرب کی منزلیں چاہتے ہیں. ہم صرف تقرب چاہتے ہیں. ہم صرف اس سے نزدیکی چاہتے ہیں. کوئی ساتھ اس سے جدائی بھی نہ ہو. یہی ہماری فکر ہے، یہی ہماری سوچ ہے. بس اسی سوچ کے لیے ہم کو روزہ اور مقصود روزہ تقویٰ ہے. جب یہ تقویٰ مل جائے گا تو تم کو روزہ بھی مل جائے گا. یہ تقویٰ مل جائے گا تو تم کو رمضان بھی مل جائے گا. یہ تقویٰ مل جائے گا تو تم کو قرآن بھی مل جائے گا. جب یہ تقویٰ مل جائے گا تو تم کو قدر مل جائے گی. سب چیزیں تم کو مل جائے گی. اگر یہ نہ تقویٰ نہ ملے تو دوستوں کچھ ملنے والا نہیں ہے. تمہارا کچھ ملنے والا نہیں ہے. تو اتنا سمجھیے خیر کس کو کہتے ہیں، شر کس کو کہتے ہیں. اور خیر کا کنسپٹ جہاں یافتیاق ہو وہ خیر ہے، جہاں حق سے محرومی ہو وہ شر ہے. بہرحال انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے بارگاہ جذبہ دعا ہوں فی الحال فرما. مولا ہمارے ہر عمل کو خیر کے ساتھ جوڑ دے. مولا ہمارے ہر عمل میں تیری معیت ہو. مولا ہمارے ہر عمل میں تیرا مشاہدہ ہو. مولا ہمارے ہر عمل میں تیرے ساتھ وصل ہو. مولا تیرے فصل کے ساتھ کوئی عمل نہ ہو. مولا کوئی ساعت ہماری تیرے بنا نہ گزرے. ہر ساعت میں مولا تو ہی تو ہو. مولا یہی خیر ہے، اور مولا یہی خیر کے ساتھ ہماری ساری زندگی کو گزار دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور ارشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.